بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر 3 حرفی جوڑ کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے حروف کو 3 جوڑ میں کیسے لکھنا ہے۔ 3 حرفی جوڑ میں دیکھیں، سب سے پہلے لفظ ہم لیتے ہیں با کے ساتھ الف، با اس کے ساتھ الف۔ اب اس کے شروع میں ہم یہ اور حروف بھی لگائیں گے۔ اس کے شروع میں ہم با لگائیں گے، سین لگائیں گے، صاد لگائیں گے، طا لگائیں گے، عین لگائیں گے، فا لگائیں گے، کاف لگائیں گے، لام لگائیں گے، میم لگائیں گے، نون لگائیں گے، ہا لگائیں گے اور یا لگائیں گے۔ اس کے شروع میں یعنی کہ با الف ہے، با سے شروع میں ہم ان حروف میں سے ایک ایک حرف کو لیں گے اور آپ کے سامنے مثال لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آگے پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ لفظ ہے با الف کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے، اور با کی جب وہ زیادہ ہو جائے۔ اب یہ با کا سرا، یہ جو نوک قلم کے نوک سے آپ نے یہ آدھے قط کا ایک مد سا بنانا ہے، تھوڑا سا نیچے کر کے یہ تقریباً آدھا قط ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ با الف لگا دیں گے۔ دوستو، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ جس وقت آپ نے با کو جوڑ میں لکھنا ہے تو جوڑ کی صورت میں با کی شیپ میں، ویسے با کا بغیر جوڑ کے اس میں 5 حروف آتے ہیں، یعنی با کے علاوہ تا، پا، سا، ٹھا یہ آتے ہیں، لیکن جس وقت یہ جوڑ میں آتا ہے تو نون اور یا کا بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ نے صرف نقطے چینج کرنے ہوں گے، باقی شیپ ہوں گی۔ اب یہ با کے ساتھ، با الف کے ساتھ با شروع میں، اب با الف کے ساتھ ہم شروع میں سین لگائیں گے۔ دیکھیں سین کے دانت، جس وقت ہم سین الف سا لکھتے ہیں تو پہلے شروع سے 2 یہ دانت بناتے ہیں، اس کے بعد یہ جوڑ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہم نے با ملانی ہے اس لیے سین کو پہلے ختم کیا، اس کے بعد با اور الف کا جوڑ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اگر آپ سے ایک دانت اس میں رہ جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سین الف سا ہوگا، سین اور با الف با نہیں ہوگا۔ دیکھیں سبا، اب اس کو آپ سنا بھی بنا سکتے ہیں، سپا بھی بنا سکتے ہیں، سٹا جو بھی ہے، باقی شیپ میں جتنے میں حروف آ سکتے ہیں آپ خود بخود نقطے لگاتے جائیں، اس کو لفظ تبدیل ہوتا جائے گا۔ اب یہ سین کے بعد ہم صاد لگائیں گے، تو دیکھیں صاد کا اس میں اصل چیز جو جوڑ کا ہوتا ہے کہ ہمیں جوڑ کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہی بنیادی چیز اس میں جوڑ ہے کہ آپ نے لفظ بنانا سیکھ لیا، اس کے بعد اس کا جوڑ سیکھیں کہ یہ دیکھیں اب یہ صاد ہے تو صاد کے ساتھ جب ہم با الف با لگیں تو صاد الف سا کی طرح تو نہ ہو، بلکہ اس میں یہ درمیان میں یہ جوڑ ہے اس میں۔ اب اس کے بعد ہم با الف با بنائیں گے تو یہ صبا بن جائے گا۔ الف بالکل سیدھا ہو، دیکھیں یہ صبا۔ اگر درمیان میں یہ جوڑ نہ ہو تو اس وقت یہ صاد الف صا ہوگا، اس کے نیچے اگر آپ نقطہ بھی لگائیں گے لیکن لفظ غلط ہوگا۔ صحیح لفظ لکھنے کے لیے جوڑ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس صاد کے بعد طا ہے، اب با الف کے ساتھ ہم شروع میں طا لگائیں گے۔ اب دیکھیں صاد میں کیسے جوڑ تھا، اب طا میں کیسے جوڑ۔ جی، قلم کے جو اوپر والا سرا ہے، نوک ہے، اسی نوک سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ یہ دیکھ
یہ اس کا جوڑ آ گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم اگر جوڑ نہیں لگانا، الف لگانا ہو تو پھر جہاں پر میں نے با کا جوڑ شروع کیا ہے وہاں پر آپ نے بالکل سیدھا لے کر جانا ہے، اور پہلا حصہ جس طرح با الف کے ساتھ یہ جگہ میں نے موٹا لکھا ہے، ایسا ہی پھر اس کو بھی موٹا لکھنا پڑے گا۔ اب یہ طا اور با الف 3 حروف ہوئے۔ اس کے بعد عین ہے کہ اب با الف با کے ساتھ ہم عین کیسے لگائیں گے؟ کیا عین کا سرا آپ یہ اس کے بعد عین کے بعد یہ سرا بنایا، اس کے بعد یہ جوڑ، یہ آدھے قط کا جوڑ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پورا قط کے ساتھ یعنی کہ با الف اس کے ساتھ ملا دینا ہے، تو یہ نقطہ لگائیں گے عین کے اوپر تو غین بن جائے گا۔ اسی طرح با ہے تو با کے شیپ میں آپ اس کو نون بھی بنا سکتے ہیں، اس کو با بھی بنا سکتے ہیں، اس کو تا بھی بنا سکتے ہیں، سا بھی، تو نقطے آپ چینج کرتے جائیں گے، لفظ خود بہت تبدیل ہوتا جائے گا۔ اسی طرح عین کے بعد فا ہے تو فا اس کے ساتھ ملائیں گے۔ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے فا کا سرا، فا کا سرا بنایا، اس کے بعد جوڑ کے بعد یہ با الف اس کے ساتھ فا۔ اب فا کی صورت میں ہم اگر فا کے اوپر 2 نقطے کریں تو قاف بن جائے گا، موٹا قاف، اور اگر 1 نقطہ ہو تو فا۔ تو اس لیے شیپ یہی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے، تو نقطے آپ چینج کرتے جائیں، لفظ تبدیل ہوتا جائے گا۔ جب یہ حروف آپ سیکھیں گے تو اس کے ساتھ پھر چھوٹے موٹے حروف ساتھ اور لگاتے جائیں تو خود بخود لفظ آگے، کیونکہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مفرد اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ مثلا یہ غبا ہے تو غین کے اوپر نقطہ لگائیں تو غبا بن جائے گا، آگے را لگا دے، ہا لگا دے، غبارہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب پہلے یہ لام بنایا، لام کے ساتھ با الف با یا الف یا۔ اب اگر اس کے اوپر ڈنڈا نہ لگائیں تو یہ لام ہے، اگر کاف کا ڈنڈا لگا دیں گے تو لام کی جگہ پر یہ کاف بن جائے گا۔ جب ہم اوپر سے یہ لگایا کبا، کاب با الف با، یہ میم نون اور یا۔ اب با الف با کے ساتھ میم کیسے لگائیں گے؟ تو دیکھیں جی، میم کا جوڑ، یہ میم، اب یہ جوڑ ہے، اس کے ساتھ با الف با لگا جائیں گے تو مبا ہو جائے گا۔ نیچے 2 نقطے لگائیں گے، میاں ہو جائے گا، اگر اوپر نقطہ لگائیں گے منا ہو جائے گا۔ تو یہ میم با الف با، اب نقطے خود بخود چینج کرتے جائیں اور حروف آپ کے پاس بنیں گے، اس کی بھی پریکٹس کریں۔ اب آخر میں ایک لفظ ہمارے پاس اور رہ گیا، تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ با کی شکل میں مختلف آتے ہیں حروف، تو اس میں نون اور یا بھی شامل ہے، تو اسی لفظ کو چاہے آپ دوبارہ لکھیں یا اس کے علاوہ یہ دوبارہ بھی آپ کو وہی بتا دیتا ہوں کہ پہلے چھوٹا سا مد بنا کے اس کے ساتھ با الف با لگا دیں، اس کے بعد نقطے جس طرح کے با کے ساتھ با لگایا تھا تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب اس میں نون بھی آ سکتا ہے اور با بھی آ سکتا ہے، یا بھی آ سکتا ہے،
اب یہ ایک نقطہ لگایا تو نون، اب دو لگائے تا، تین لگائے سا، اب نیچے دیکھیں ایک نقطہ لگاؤ تو با، دو لگاؤ تو یا، اگر ایک اور نیچے لگائیں گے تو پا بن جائے گا۔ یہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔